الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھا دی تھی، مگر دو حضرات غالب بن یوکنہ اور یوشع بن نون رضی اللہ تعالی عنہما نے جرت مندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دونوں حضرات ان سرداروں میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین قوم کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جبارین کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا اور دوسروں کو نہ بتایا تھا۔ ان دونوں حضرات نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا کہ اے لوگو، شہر کے دروازے سے ان جبارین پر داخل ہو جاؤ، اگر تم ہمت کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤ، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے ہیں اور دل کمزور ہیں۔ ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے اور بجائے جوش میں آنے کے الٹا انہی کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے چاہا کہ ان پر پتھر برسا دیں۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ ترجمہ: پھر قوم نے کہا اے موسیٰ، بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں ہے تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی افضلیت، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں سے کہیں افضل ہیں، کیونکہ ان حضرات نے کسی سخت موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایسا روکھا جواب نہ دیا، بلکہ اپنا سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ جیسے حضور پرنور علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام تمام نبیوں کے صحابہ کے سردار ہیں۔ صحابہ کرام کی جانثاری کے بارے میں جاننے کے لیے یہ واقعہ سماعت کیجیے۔ جنگ بدر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ علیہ السلام ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم ارشاد فرمائیں تو ہم اس میں کود جائیں گے۔ انصار کے ایک معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر رسول اکرم علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ ترجمہ: موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ قال ربی، موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب سے غمزدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی ہارون کا اختیار ہے، تو تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔
اور ہمیں ان کی صحبت اور قرب سے بچا، اور یہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ آیت قال رب انی لا املک سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، بروں سے علیحدگی اچھی چیز ہے جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ نمبر 2، بروں کی برائی سے نیک بھی بعض اوقات مشقت میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ ان نافرمانوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مقام طیہ میں قیام فرمانا پڑا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے سہولت میسر فرما دی تھی۔ نمبر 3، اچھوں کی صحبت سے برے بھی فیض حاصل کر لیتے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو مقام طیہ میں منو سلوہ ملا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے ملے، اور وہ لباس عطا ہوا جو اتنے عرصے تک نہ گلا نہ میلا ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔